السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے چہیتے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ٹیکے کی لت لگ گئی اور ٹیکے کی لت چھڑوانے کی کوشش اب کی جا رہی ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے جو ٹیکے ہیں ان کو طلب کر لیا ہے نیب نے پوچھ گچھ کرنے کے لیے کہ بھائی مال کہاں سے بنایا، کتنی جائیداد تھی، کتنی خاندانی تھی، کتنی خود بنائی، کتنی وراثت میں ملی۔ ٹیکے طارق خورشید ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم، انہوں نے ان کو ٹیکے متعارف کروایا تھا، ٹیکے طارق خورشید، لیکن ٹیکے وہ جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ اور چائے پانی سیاسی دفتروں میں، سیاسی نہیں حکومتی دفتروں میں چائے پانی کا رواج ہوتا ہے۔ چائے پانی جتنا میٹھا ڈالو گے، گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ وہ سارا انڈر ٹیبل کے نیچے ڈیل کرنے والے معاملات۔ تو اس کو پہلے کہتے تھے چائے پانی، یا وہ ملک ریاض صاحب نے کہا پہیے لگا دو، لیکن حبیب اکرم صاحب کاریگر آدمی ہیں، انہوں نے کہا یہ ٹیکے لگتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کے طارق خورشید۔ جس طرح عمران خان صاحب اعظم خان کے بغیر نہیں چل سکتے، اس طرح عثمان بزدار صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ طارق خورشید کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اب طارق خورشید کے متعلق حبیب اکرم اور رؤف کلاسرا انہوں نے مختلف اوقات میں آرٹیکلز لکھے ہیں، اور پنجاب کو کس طرح چلایا جا رہا ہے، کیسے مال بنانے کے منصوبے بنتے ہیں، پھر وہ مال کیسے واپس لاہور لایا جاتا ہے یا کیسے تقسیم ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک بڑا حصہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک جاتا ہے۔ اب وزیر اعظم تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا وزیر اعظم ہاؤس تک، کیونکہ پھر طارق خورشید یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ٹیکے کہا جا رہا ہے، ٹیکے وہ ٹیکے لگاتے ہیں منصوبوں میں، تبادلوں میں افسروں کے، تو یہ ان پر الزام ہے، اور الزام لگانے والے وہ جو باخبر لوگ ہیں وہ ہیں۔ تو وہ ان کو کوئی سنا تھا کہ ان کا کوئی بال بھی وہ نہیں کر سکتا تھا بنگا، اور وہ بہت طاقتور افسر اور وزیر اعلیٰ بیسیکلی وہی ہیں۔ تو ان کو نیب نے کیا ہے طلب، 8 جولائی کے لیے ان کو طلب کیا گیا ہے، اور ان سے جو شکایات موصول ہوئی ہیں ان کے خلاف، اس کی بنیاد پر نیب نے کیا ہے طلب۔ اب ظاہر ہے اگر یہ اوپر مرضی ہوگی وزیر اعظم کی کہ یار بہت بدنامی ہو گئی ہے، عثمان بزدار صاحب نے توسا سے ان کو اصل میں جو یہ لت لگی ہے توسا سے ٹیکے کی، جب یہ ناظم تھے توسا میں تب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہوا کرتے تھے طارق خورشید صاحب، اور پھر جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو یہ کمشنر تھے ڈی جی خان کے، اور ایک وہاں پر تعینات ایک بہت بڑے افسر نے خود بتایا، اور وہ موقع کے گواہ ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی وزیر اعلیٰ یہ عثمان بزدار صاحب بنے تو انہوں نے مہنگا ترین کروڑوں روپے کا فرنیچر جو ہے خرید کر عثمان بزدار صاحب کے گھر پہنچا دیا تھا، اور بزدار صاحب کے گھر میں فرنیچر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا بڑا فرنیچر، یعنی اگر کمرہ تھا اتنا سا تو صوفہ جو ہے کمرے سے مطلب باہر نکلنے والا، اتنے بڑے بڑے صوفے، اور اتنی انہوں نے کیا۔ تو وہ توسا میں جب یہ ناظم تھے تو جو طارق خورشید صاحب وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں تھے، تو پہاڑوں پہ کیا ہونا تھا، تو پھر منصوبے ہی آتے تھے، پھر مطلب اور جو گواہ ہیں جو بات کرنے والے بتاتے ہیں کہ کس طرح عثمان بزدار صاحب اور ان کی دوستی بنی، کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر توسا میں ویرانے میں یہ کوئی نہ منصوبہ نہ کچھ، تو بزدار صاحب پریشان بیٹھے ہوتے تھے کہ جی میں کیا کروں، تو پھر تب ان کو طارق خورشید صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ کیسے منصوبے بنتے ہیں اور پھر کیسے مال بنایا جاتا ہے۔ تو بڑے پرانے رازدار تھے، اور جب یہ سی ایم بنے نہ ان کو پتا تھا کہ میں سی ایم بنوں گا، نہ طارق خورشید صاحب کو ٹیکے ان کو پتا تھا کہ یہ سی ایم بنیں گے، لیکن جب بنے تو پھر جوڑی رب نے بنا دی جوڑی، تو جوڑی تو شروع میں بنی ہوئی تھی توسا سے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، جہاں سے میں توسا چلا گیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شکایات موصول ہو رہی مسلسل، تو اب نیب تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بغیر تو کچھ کرتا نہیں ہے۔ سعید غنی 3-4 روز سے، وہ بھی میں کہانی بتاتا ہوں کہ وہ چیخ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو معاملہ ہے حلیم عادل شیخ کا، اس کی طرف دیکھو، ان کی جو کرپشن ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہاں دیکھو۔ تو وہاں پر نیب جو ہے بجائے سعید غنی کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے، ان کی الزامات کا جواب دینے کے، وہ سعید غنی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب سعید غنی کی کہانی آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن طارق اس پہ رہتے ہیں بزدار صاحب پہ اور طارق خورشید کی جوڑی پر، آخر میں سعید غنی پر چلیں گے۔ میں سعید غنی بیچ میں اس لیے بھی آ گیا کہ
اگر مرضی نہ ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو لگ رہا ہے جب سے نیب یہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تب سے لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو کہیں عمران خان صاحب کو یہ شکایات گئی ہیں کہ بھئی بہت انی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، ہنیر پایا ہوا، مطلب اندھیر نگری لگی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے تو پہلے شرط شروط طے کر کے لگتا ہے۔ حبیب اکرم صاحب کا جو کالم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پنجاب کی کہانیاں، اس میں انہوں نے 3 واقعے بتائے ہیں کہ کس طرح افسران کو تقرر کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے لکھی ہے، ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ ایک وزیر موصوف ان کے ایک افسر جو ہے وہ ان کی وزارت میں تبدیل کر دیے گئے اور ان کا تبادلہ کر دیا گیا، مقرر کیے گئے، تعیناتی ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ جناب اس پر آپ نے دستخط کرنے فائل پہ، کیونکہ فائل پہ دستخط کیے بغیر وزیر کے ان کا تقرر نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اس پر اعتراض کر کے واپس بھیج دیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کو۔ تو ان کو کہا گیا کہ نہیں جی وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی ہے، یہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، انہوں نے اگنور کیا۔ تو بہرحال پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جب تگڑا میسج گیا کہ نہیں ہر صورت کرنا ہے ان کو اس فائل پر دستخط، اور یہ افسر وہاں سی ایم صاحب کو وہاں پر چاہیے، تو انہوں نے کر تو دیا۔ اچھا، پتہ کیا انہوں نے کہ یار وزیر اعلیٰ صاحب کو کیوں اتنا انٹرسٹ ہے، تو پتہ چلا کہ ان کا جو ایک منصوبہ ہے کئی ارب روپے کا، اس منصوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب کا اور طارق خورشید صاحب کا انٹرسٹ ہے۔ تو ٹیکے حبیب صاحب نے اس میں ٹیکے لکھا ہے، حبیب اکرم نے، تو ظاہر ٹیکے وہ طارق خورشید ہی ہے، تو ان کا انٹرسٹ ہے اس میں، ان کی دلچسپی ہے، لہٰذا ان کو وہ افسر وہاں چاہیے تاکہ وہ جو مال وہاں جا رہا ہے اس میں سے حصہ واپس آ جائے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی خیانت کے، وہ امانت کے طور پہ وہ جو سرکاری مال سے مال بنانے والا وہ آج پہنچ جائے۔ تو وزیر نے، اب وہ حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں کہ جی وزیر بڑا سیاںا تھا، اس نے کیا کیا کہ وہ دستخط تو کر دیے فائل پہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ منصوبہ ایک ایسے نیم سرکاری ادارے کے حوالے کر دیا کہ جہاں سے پھر ٹیکے کیا عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے وہاں سے۔ اگر عمران خان صاحب بھی چاہیں کہ مجھے ایسا ہے، یا کوئی اور، عمران خان صاحب تو عثمان بزدار صاحب ہے جو بھی، تو انہوں نے پھر ایک نیم سرکاری کمپنی کو دے دیا، اور وہ کمپنی بڑی تگڑی کمپنی، وہ سڑکیں بناتی ہے، وہ مطلب سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے حوالے کر دیا تاکہ کوئی ٹیکہ نہ لگ سکے، تاکہ کوئی پوچھ نہ سکے اس میں۔ تو وہ اس کے بعد اس وزیر صاحب کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی نہیں ناراضگی چل رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہٹا نہیں سکتے کہ بہت کمزور حکومت ہے، بہت چند ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ وزیر صاحب نے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو اب ان کے متعلق ایک شکایت کی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، وہ بھی حبیب اکرم صاحب کی اسی کالم میں ہے، کہ ٹیکے صاحب کے متعلق کہ جی وہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر کوئی بے تحاشا انّےوہ دولت خرچ کی ہے۔ تو وہاں سے وزیر اعظم صاحب کو تک یہ شکایت گئی کہ یار ایک اگر عثمان بزدار صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایماندار دیانتدار ہیں، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اگر اس طرح کچھ کر رہے ہیں تو عثمان بزدار صاحب تو اس سے نہیں بچے ہوں گے، اور پرنسپل سیکرٹری بھی وہ کہ سی ایم بنتے ہی انہوں نے کروڑوں روپے کا فرنیچر بھیج دیا ہو، یا وہ جو توسا سے ساتھ چل رہے ہوں جوڑی پرانی، تو اس پر انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب پھر تحقیقات جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے کر کے بتا دی گئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا گیا کہ جی ان کے پاس اتنے پیسے تھے اور اتنے انہوں نے خرچ کیے، کہاں سے پیسے آئے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب یہ نیب پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو کام سارے کر رہے تھے، ان کو فرنٹ مین تو کہہ دیے جی کیا، وہ جو کاریگری تھی وہ ساری طارق خورشید صاحب کے ذمہ جاتی ہے، کھاتے میں جاتی ہے۔ سول سیکریٹریٹ چلے جائیں آپ، سرکاری بیوروکریسی کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا چل رہا ہے سی ایم ہاؤس میں اور کس طرح چل رہا ہے، یعنی مطلب کوئی قصے ایسے کہ پنجاب میں کبھی سنے نہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب کا جو کالم تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر تک پیسے دے کر یا اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے لگائے جاتے ہیں کہ بڑا منصوبہ ڈپٹی کمشنر کو بھیجا اس شرط پہ کہ جی آپ نے بھیجنا ہے مال واپس۔ تو یہ ساری کہانیاں چل رہی تھی پنجاب میں، اور سول سیکریٹریٹ میں جائیں تو لوگ وہاں پر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جو چل رہا ہے کہ ایک ایک پوسٹنگ کے لیے یا تو تگڑی سفارش یا تگڑا مال، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دعوے وہ اپنی جگہ، لیکن اب سنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ذرا ان کے ساتھ بھی ہاتھ چیما، اور وہ کیا نام ہے ان کا جو فواد حسن فواد،
تو ان کی طرح کا اب یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ شاید گرفتار ہو، لیکن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ذرا ان کو پوچھ گچھ کرو تاکہ کوئی ہتھ ہولا رکھیں یہ دونوں مل کے جتنی انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کو پھر مطمئن بھی کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال خبریں کو اتنی اڑی کہ پھر نیب جو ہے وہ تو مجبور ہو جاتا ہے پھر کہ یار اتنی خبروں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا پوچھ گچھ کر لیں. جس طرح عثمان بزدار صاحب کو بلایا تھا پیچھے 2-4 بار ان کی طلبی ہوئی تھی، وہ گئے تھے خود گاڑی چلا کر اکیلے گئے تھے اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی تھی. تو اسی طرح ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے جب طلب کیا گیا ہے نیب پوچھ گچھ کرے گا تو اندر جا کر پھر آہستہ آہستہ تھوڑے معاملات یہ ٹھنڈے بھی رکھیں گے، ہولا آہستہ آہستہ، یعنی جس طرح انہوں نے ریڑھ ڈالی ہوئی ہے وہ پھر اس میں شاید تھوڑا ہتھ ہولا رکھیں. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ اگر ٹیکے چلے گئے، اگر یہ سارا معاملہ، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منشا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری چینج کر لیا جائے اور اس کا طریقہ یہی ہے، تو پھر لت جو پڑی ہوئی ہے عثمان بزدار صاحب کو، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو لت ہے ٹیکے والی وہ چھڑوائی جائے. اور دوسرا سعید غنی صاحب والے معاملے میں اب آتا ہوں کہ سعید غنی نے آج پھر پریس کانفرنس کی اور اسلام آباد میں جا کر کی ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سعید غنی سیدھے ہوئے میں نیب کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حلیم عادل شیخ نے 264 ایکڑ پتہ نہیں کتنی ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور زرعی زمین پر کمرشل وہ مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، الاٹ سرکاری زمین کروائی اور لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں، یہ وہ سارا. تو اس پر پہلے ان کو 31A کے تحت نیب نے کہا تھا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جس کے لیے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سعید تو کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے پھر پریس کانفرنس میں بھی کلیئر کر دیا کہ بھئی وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ سرکاری افسران جو تحقیقات پر اثر انداز ہو ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف اس کے تحت کارروائی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. یہ عام لوگوں کے لیے یا کسی نیب سے باہر، یعنی نیب کے نیٹ ورک سے باہر جو ہو، یعنی نیب کے اپنا جو ملازم ہو، افسران ہو، ان کے باہر کسی پر یہ اپلائی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد پھر سعید غنی نے کہا کہ جناب اب کہا گیا ہے کہ سعید غنی کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں. تو سعید غنی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میرے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں تو میں گرفتاری دینے آ رہا ہوں. سوموار کو سعید غنی نے اعلان کیا کہ سوموار کو میں جاؤں گا نیب کراچی کے دفتر اور ان کا گرفتاری میری چاہیے تو گرفتاری کر لیں اور میں نے ریمانڈ شمانڈ جتنا چاہیے وہ لے لیں اور میں نے کوئی ضمانت نہیں کروانی. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کے معاملات جس طرح نیب دیکھ رہا تھا اور ٹیکے کو طلب کیا گیا، تو اب ادھر سے سعید غنی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگر مرضی ہو، یعنی جو میں نے پہلے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں گے تو پھر حلیم عادل شیخ گرفتار ہو جائیں گے. حلیم عادل شیخ آپ دیکھتے ہوں گے آئے روز دوسرے تیسرے چوتھے روز وہ جا کر وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں جب وہ ملیر کا الیکشن تھا اور الیکشن کے دوران وہ اسلحہ لے کر پہنچے ہوئے تھے اور اس پر گرفتار ہوئے تھے، تو وزیر اعظم آفس تک ہل کر رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ میرا اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو گیا. حالانکہ اور جمہوریت نہیں ہے، حالانکہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بھی جیل میں تھے اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی جیل میں تھے، لیکن حلیم عادل شیخ عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں تو حلیم عادل شیخ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. تو اسی وجہ سے مجھے لنک لگا یہ معاملہ اس سے جڑا ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کا طارق خورشید کا، کہ کہیں وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کو لے کر، کیونکہ پہلے بھی 1-2 بار وزیر اعظم پوچھ چکے ہیں کہ جی یہ کہانیاں کیا ہیں، کیوں اتنی کہانیاں مشہور ہو رہی ہیں، کیوں یہ جوڑی اتنی بدنام ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ منی ایسے تو بدنام نہیں ہوتی، کسی وجہ کے بغیر تو بدنام نہیں ہونا چاہے گی نا. تو یہ کیوں بدنام ہو رہے ہیں تو ذرا پتہ کریں. تو پتہ کرتے کرتے ظاہر معاملہ کوئی ہوا ہوگا تو نیب نے بلایا، ورنہ نیب سعید غنی اتنا تیزی کے ساتھ نیب کے اوپر پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے، براہ راست الزام بھی لگا رہا ہے، شرم حیات جیسے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہے، بدماشی کے لفظ بھی استعمال کر رہا ہے، اور بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے سعید غنی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ویڈیو جو ہے وزیر اعظم کے پاس یا حکومت کے پاس چیئرمین نیب کی، وہ ویڈیو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عزت کو مزید خراب نہ کریں تو وہ ریزائن کر کے چلے جائیں، کیونکہ وہ ویڈیو کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے اور جو حکومت کہے گی، عمران خان صاحب جو کہیں گے وہ وہی کرتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر خود کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اگر یہ بات سعید غنی صاحب کی مان لی جائے، یا سعید غنی صاحب کے اس وزن میں تو دلیل ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں پوچھ گچھ کر رہے اس سے، کیوں نہیں بلاتے حلیم عادل شیخ کو، کیوں نہیں اس پر ہاتھ ڈالتے، اور اپوزیشن کا تو جو بندہ آتا ہے اس کو ہاتھ ڈال لیتے. اب تو پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ
وزیر اعظم عثمان بزدار کے جو عمران خان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے جو وزیر اعظم کے اتنے چہیتے ہیں، اور ان کے چہیتے افسر کو ان کی آنکھ، کان، ناک، دل، ان کے بغیر تو عثمان بزدار صاحب کا دل دھڑکتا ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ یہ ان افسر کے متعلق عمر شیخ جو عمران خان صاحب کے چہیتے CCPO تھے لاہور کے، ان کا تبادلہ بھی، وہ جو دعویٰ کرتے تھے عمران خان صاحب کہ وہ ٹھیک کر دیں گے پنجاب کی پولیس کو، اور انہوں نے ایک انتہائی قابل افسر لا کر لگایا لاہور پر، اور لاہور کی پولیس کو ٹھیک کر دیں گے، تو ان کے متعلق بھی باتیں یہ ہے کہ طارق خورشید صاحب کی نظر ہوئے، وہ ان کا ہی شکار ہوئے، اور طارق خورشید نے ان کو، وزیر اعظم صاحب کو، اور وزیر اعظم صاحب کے جو ہیں اعظم خان پرنسپل سیکرٹری، ان کو کہانیاں شانیاں سنا کر انہوں نے CCPO لاہور تک کا تبادلہ کر دیا تھا. عمر شیخ صاحب جو عمران خان صاحب کے چہیتے تھے، اتنا بڑا مسئلہ بنا تھا، اس کے باوجود وہ جو رنگ روڈ والا معاملہ تھا، موٹر وے والا ریپ کیس تھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب ان کو نہیں، انہوں نے تبدیل کیا تھا، ان کی سائیڈ لی تھی. لیکن یہاں پر طارق خورشید جب ناراض ہوئے تو پھر نہیں رہ سکے عثمان بزدار، عمر شیخ لاہور کے CCPO. تو وزیر اعظم کی جب مرضی ہے تو ٹیکے کو بلایا گیا ہے، اور وجہ لگ رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی لت چھڑوانی ہے ٹیکے والی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.